بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تراویح کا خلاصہ سیگمنٹ میں علماء کرام سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھ کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلے پارے کی تفسیر حضرت سے سنی۔ آج ہم حضرت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں دوسرے پارے کی تفسیر انتہائی مختصر وقت میں بتائیں۔ تو آئیے میں بلا تاخیر اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں۔ میرے مہمان آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت، گجرانوالہ میں تقریباً 1 دہائی سے دین اسلام کی خدمت میں مصروف حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حضرت مولانا امیر معاویہ آزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دوسرے پارے کی تفسیر سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ حضرت صاحب اچھا، میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے تو میں بغیر کسی تفصیلی گفتگو کے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جیسے تراویح میں جن لوگوں نے دوسرا پارہ سنا اور دن کے ٹائم ہم نے دوسرے پارے کی تلاوت کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دوسرا پارہ ہے اس کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس میں جیسے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا سورۃ البقرہ ہے، پورے پارے میں سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے تفصیلی سورہ ہے، تشریعی سورہ ہے، اس میں احکام تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ صحیح۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر، جیسے ہمارا دوسرا سوال آپ کا بنیادی مضمون کا، دونوں کو ایک ساتھ کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر سورۃ سیقول کا جو دوسرا پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں ایک الگ مضمون ہے پورا، لیکن 2 بڑی مین باتیں اس میں، یعنی کہ مرکزی باتیں۔ ایک تو تحویل قبلہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ صحیح۔ تو 16-17 مہینے کے بعد نماز کے دوران ہی اچانک اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر۔ تو تحویل قبلہ یعنی اللہ نے قبلہ اچانک تبدیل کروا دی۔ صحیح۔ اب یہ جو قبلہ تبدیل ہوا، اس سے اس وقت کے جو بڑے فرقے تھے، ایک مشرکین مکہ اور ایک یہودی، مدینے میں یہودی تھے اور مکے میں جو تھے وہ مشرکین تھے، ان دونوں میں ایک ہلچل پیدا ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا اسلامی مذہب ہونے کے دعوے دار، ان کا ابھی تک قبلہ نہیں ٹھیک ہوا۔ 17 مہینے بعد ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نماز کدھر منہ کر کے پڑھنی ہے۔ صحیح۔ یہ اس طرح کے اعتراضات۔ اچھا، یہودی پہلے تو اندر اندر سے خوش تھے کہ ان کا قبلہ ہمارے والا ہے، اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہوئی کہ یہ تو بالکل ہمارے مخالف ہو گئے۔ وہ تکلیف آج تک باقی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو بڑی آسانی کے ساتھ قبلہ تبدیل کروایا، اور دراصل اس قبلہ تبدیل کروانے میں ایک تو بیت اللہ کی عظمت ہے کہ یہی وہ پہلا گھر تھا جو اللہ نے اس کائنات میں تعمیر کروایا۔ صحیح۔ تو اسی طرف قبلہ بنتا تھا کہ اسی کو بنایا جائے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ تو ایک تو یہ عظمت برقرار اللہ تعالیٰ نے رکھنی تھی۔ دوسرا جو اہم کام اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے فرمایا وہ یہ کہ دین اسلام بنیادی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مضمون میں اس کو باقاعدہ طور پر صاف کر کے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، صحیح، کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نیکی اس میں نہیں چھپی ہوئی کہ کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے یا نہیں ہے، مغرب کی طرف ہے یا نہیں۔ یعنی اصل مقصد اسلام کا اور دین کا سمجھو کہ مذہبی رسومات کو تم لے کے بیٹھ جاتے ہو، پھر جی اس نے یہ کام کیا نہیں کیا، ادھر رخ کیا نہیں کیا، ایسے کپڑے پہنے نہیں پہنے، اس نے جناب فلاں چیزیں پوری کی یا نہیں کی، اس کی داڑھی پوری ہے یا نہیں ہے، اس کی ٹوپی ہے یا نہیں ہے، اور جناب جیسے رسومات اور روایات چل رہی ہیں یہ اس روایات میں یہ ڈھلتا ہوا مسلمان ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی ناپنے کے معیارات ہیں نا، ہم تو ہر انسان کو اسی طرح معیار میں ناپتے ہیں کہ جناب اس کی داڑھی پوری نہیں ہے، یہ جناب اس نماز کی سنتیں نہیں پڑھتا، یہ نوافل کی پوری پابندی نہیں کرتا،
یہ جناب جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اہم ہر کاموں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ کوئی بنیادی معیارات نہیں ہے. صحیح. وہ بنیادی سٹینڈرڈ کیا ہے اسلام کے، وہ تقوی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ آپ نے ہر مسلمان نے دین اسلام کو اس کا اصل حقیقی مفہوم سمجھنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مذہبی رسومات اور خالص شکلیں اور کچھ رسومات ادا کرنے سے دین کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. دین کی اصل روح جب تک حاصل نہیں ہوگی کوئی نیکی نہیں رہے گی. صحیح. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. جیسے یہودی خوش تھے جب ہم بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا بھائی تمہیں اس طرف نمازیں پڑھنے. یا اب اگر مسلمان بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں لیکن اسلام کی اصل روح نہ ہو تو کیا فائدہ اس نماز. اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے نا اس کو جی کہ دین کیا وہ وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں حنود کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور ایک دوسرا ان کا مشہور شعر ہے کہ دل میں اگر وہ کیسے ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ظاہری مذہبی رسومات سے کچھ نہیں ہوتا، اصل اسلامی روح دل و نگاہ اگر ہے تو پھر اسلام کا وہ تقاضا پورا ہوگا. دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بنیادی مضمون اور یہی طور پر اس کا تعارف کروایا. صحیح. اچھا علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے پارے کا جو خلاصہ ہے مختصر خلاصہ اس کا کریں یا اس کے اندر جو اہم واقعات ہیں اہم واقعات اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی واقعات، فیملی سسٹم کے واقعات، عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا، روزہ کیسے رکھنا ہے، اپنے انسان نے معاملات کیسے بہتر بنانے ہیں، قاتل کو کیا سزا دی جائے گی، قتل کی سزا قتل ہے، یعنی معاشرت اور اس کے ساتھ معاملات، پھر جہاد کے معاملات، پھر حج کے مسائل اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرمائے، پھر جہاد کو بیان کیا، پھر شراب کی حرمت کا ذکر اس صورت میں آیا، شراب کو حرام کیا گیا، پھر خواتین کے خاص مسائل، حیض و نفاس کے مسائل کے احکامات، طلاق کے مسائل اس میں بیان کیے گئے، نکاح کے مسائل کے مسلمان معاشرت میں نکاح کس سے کریں گے تو فرمایا کہ مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، مومن کا نکاح مومن سے ہوگا، کافر سے نہیں ہو سکتا، مشرک سے نہیں ہو سکتا. پھر حیض و نفاس کی پابندیاں، پھر طلاق کا طریقہ کار سکھایا گیا. اور اس میں اہم بات یہ کہ 3 طلاق کا جو بڑا مشہور واقعہ ہے ہمارے یہاں، یہ ایک عجیب قسم کا ایک مطلب اس پہ فرقے بن گئے. ہاں جی بالکل. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 طلاق کیسے دینی ہے اور کیا اس کے طریقہ کار ہیں وہ تفصیل سے سمجھایا قرآن پاک. صحیح. لیکن مصیبت یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان وہ نکاح کے وقت تو مولانا صاحب کو بلا لیتے ہیں کہ ہمارا نکاح پڑھا دیں، لیکن طلاق خود ہی دے دیتے ہیں. طلاق دینے سے پہلے بھی کسی سے پوچھ لیں، پڑھ لیں کہ کیا طریقہ اسلام نے بتایا. تو یہ 3 طلاق والے جھگڑے، جی میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، یہ جانا چاہتی ہوں، یہ مصیبت ہی انسان کو نہ فیس کرنی پڑے. تو بہرحال اس میں اللہ نے وہ سارے احکامات بیان فرمائے، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس میں حضرت داود، طالوت، جالوت، یہ بھی اس کے واقعات بنی اسرائیل کے مشہور واقعات ہیں، اس میں یہ بیان فرمائے. اور اس میں حضرت داود علیہ السلام نے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کہ داود نے جالوت کو قتل کیا تو پھر اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو میری مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اگرچہ تھوڑے بھی ہوں لیکن صحیح عقیدے پر اور اللہ کی مدد و نصرت کی یقین پر قائم ہو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جو صحیح قائم ہوں گے اسلام پر، وہ چاہے تھوڑے بھی ہوں، وہ اس راستے پر چلتے جائیں، اللہ کی مدد و نصرت ان کو پوری دنیا پر غالب کرے گی. صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. یہ تو آپ کی نظر عنایت ہے کہ آپ اتنے مختصر وقت میں اتنی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں، اس کی تیاری کر کے آتے ہیں. خواتین و حضرات، علامہ صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ ایک خاکہ ہے
تفصیل اس کی بہت زیادہ لمبی ہے، اور خاکہ بیان کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم تفصیل سے اس کو خود پڑھیں اور علماء کرام کی رہنمائی لیں۔ تو آپ کائنڈلی یہ خاکہ سن کے تو کوشش کریں کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ علماء کرام سے سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔